اور یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہوگا. اور الحمدللہ حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی سب مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں. مجھے مکہ مکرمہ سے رو رو کر فون آتے تھے ان کے علماء کہ مفتی صاحب 10 منٹ کی پیدل مسافت پر کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمیں وہاں جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں دین آزاد کیوں ہے؟ کہ ممبر آزاد ہے، مصلی آزاد ہے، مسند تدریس آزاد ہے. اس لیے جب FATF اور مغرب والے ہوں، انہیں ہماری نہ افواج کی فکر ہے 57 مسلم ممالک کی، نہ اسلحے کے ذخائر کی فکر ہے، نہ ان حکمرانوں کی فکر ہے. قانون بناتے ہیں تو مدارس کے لیے. مطلب ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں، دشمن جانتا ہے کہ یہ جو صورت مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ ان مدارس کی خدمات کا نتیجہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو مدرسے اور مسجد اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، وابستہ رہنا چاہیے. یہ میرا آپ کو پیغام ہے. کچھ چند مسائل اور بھی ہیں. ایک تو ختم نبوت کا تھا، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ایک مسئلہ جو بھی کھڑا کیا گیا کہ نبی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی ان پڑھ تھے، قرآن بھی بعض جگہ سلف و نحو کے قاعدوں کے مطابق نہیں ہے. تو کم از کم یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں. دوسرا رہ جائے گا. سورۃ الاعراف میں ہے 156 تا 158. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا. اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. جسے میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. مگر اے موسیٰ و قوم موسیٰ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں تو نہیں ملے گا، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے اپنی قوم کے لیے مانگا ہے وہ آپ کو تو نہیں ملے گا، لیکن میں لکھ دوں گا غلامان مصطفیٰ کے لیے. میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی پر کاربند ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. آگے حضور کی 8-9 صفات ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور الرسول النبی الامی 2 جگہ فرمایا، 156 سے 158 تک.
تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ امی کے معنی، کیونکہ ان پڑھ کے ہیں، حضور بھی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی تھے، فلاں لفظ جو ہے وہ گرامر کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ حضور والا قرآن کسی گرامر کا پابند نہیں ہے، قرآن انسان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہے، پوری کائنات قرآن کی پابند ہے۔ قرآن تابع نہیں ہے، مطبوع ہے۔ ہر چیز کو قرآن کی میزان پر پرکھا جائے گا، قرآن کو کسی چیز کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ یہ صرف و نحو تو بہت بعد میں ایجاد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود دویلی کو چند قواعد لکھوائے اور فرمایا کہ یہ علم مرتب کر لو، تو قرآن تو پہلے سے ہے۔ قرآن کا تلفظ بھی توقیفی، قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی۔ توقیفی کے معنی کہ اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول سے نقل ہوا ویسا ہی ہے۔ مثلا لفظ رحمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گولتے کے ساتھ ہے، جس کو عربی میں تائے مدورہ کہتے ہیں۔ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہاں تائے مبسوطہ ہے یا تائے مطولہ ہے، لمبی تائے، جہاں لمبی ہے وہاں لمبی لکھی جائے گی، جہاں گول ہے وہاں گول لکھی جائے گی، جیسا نقل ہوا۔ مولوی صاحب کی عقل کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ رہا یہ کہ آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ علماء نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اور مکہ مکرمہ کا نام قرآن میں 2 جگہ ام القریٰ آیا ہے، ساری بستیوں کی ماں، اصل جڑ۔ اور ایک یہ کہ سے یعنی ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے بطن انور سے پیدا ہوئے تھے، یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال تک غار حرا میں پہلی وحی ربانی کے نزول تک ہمارے آقا نے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی مکتب میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ، اور امام اہل سنت نے ترجمہ کیا بے پڑھے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے پڑھے یعنی کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، لیکن ان پڑھ نہیں ہے۔ انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا اللیٹریٹ، جس کے معنی جاہل کے ہیں، اور ہمارے علماء نے کیا ان لیٹرڈ، کوئی پڑھا لکھا ہو کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ ان ٹیوٹرڈ، کسی ٹیوٹر یا استاذ یا معلم کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں، لیکن ان پڑھ نہیں ہیں۔ امیون اقتدان عالم، بے سایہ سائبان عالم۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اس لیے
اب لکھنا بھی ایک کمال ہے نا. تو کوئی لکھنا جانتا ہے تو خوبی ہے، لیکن کوئی چیز کسی کے لیے خوبی ہوتی ہے اور کسی کے لیے نقص ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مثلا متکبر ہونا بندے کے لیے عیب ہے. فرمایا کہ یحشر المتکبرون کامثال الزر یوم القیامہ، متکبروں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کے سائز میں بشری شکل میں اٹھایا جائے گا. اور فرمایا کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی. اللہ نے فرمایا کہ عظمت میری ردائے الوہیت ہے، کبریائی میری ردائے الوہیت ہے. جو ان میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی جو متکبر بننا چاہے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اور کیسے جہنم میں؟ اس کی وادی میں جس کا نام بولس ہے، حدیث میں ہے، اور اس میں جو آگ جل رہی ہوگی اس کو نار الانیار کہتے ہیں، آگوں کی آگ، یعنی جو آگ کو بھی جلا دے. تو متکبر ہونا بندے کے لیے عیب اور رب کی شان. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، رب کی شان. اسی طرح امی اس معنی میں کہ لکھنا نہیں سیکھا، کسی کے لیے خوبی ہوگی لیکن میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کی. اور شان کیسے ہے یہ بھی قرآن نے بیان کیا. کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اے پیارے حبیب، وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اے اللہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پہلے لکھنا پڑھنا جان رہے ہوتے تو باطل پرست کہتے ان کا کوئی پرانا ذخیرہ دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں. مگر جب اچانک 40 سال کی عمر میں علم و حکمت کی باتیں کریں تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا منبع وحی ربانی ہے، اس کا منبع ذات باری تعالی ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے انسان کامل کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے تاکہ کوئی آپ پر تان نہ کر سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے وہ ایک مرتبہ قریش آئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے کہ آپ کے قرآن کا دعویٰ ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. ہم نے یہ قرآن فصیح عربی زبان میں آپ کے قلب انور پر نازل کیا ہے، مگر اس قرآن میں ہمیں 3 ڈیفیکٹ مل گئے ہیں. 3 کلمے ایسے ہیں جو عربی فصاحت کے معیار پر نہیں اترتے. ایک سخریہ، ایک کبار، ایک عجاب.
یہ قرآن میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس عربیت پر اتھارٹی کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک بابا ہے جو دور دیہات میں رہتا ہے، بدو۔ کیونکہ عرب اپنے بچوں کو اصل ٹھیٹھ عربی سکھانے کے لیے بدوؤں کے پاس بھیجتے تھے قریش، کیونکہ شہروں میں زبانیں مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کی پنجابی ہے اب تو 30% تو اردو الفاظ ہیں بیچ میں، اب 5-10% انگریزی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے ہاں جو لیبر کلاس کے لوگ ہیں یہ امریکہ یورپ جاتے ہیں، انگریزی کیسی بولتے ہیں؟ کہتا ہے یار ذرا ونڈو شٹ کر دیں۔ بھئی انگریزی ہوتی ہے، اتنی انگریزی آپ بھی بول لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلا اس بابے کو، بلایا، حضور کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بابا کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اتتخذنی سخریہ وانا شیخ کبار وان ھذا لشیء عجاب۔ وہ تینوں الفاظ اللہ نے اس کی زبان پر جاری کر دیے۔ کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں بزرگ آدمی ہوں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کا معجزہ بتاؤں تو پھر بات پھر آگے چلی جائے گی۔ جی سورہ الرحمن میں آیت ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ شیخ الہند نے اور ان کے علماء نے ترجمہ کیا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، کوشش کر لو۔ تم نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ یہ ترجمہ کیا۔ اگر اس ترجمے کو مانے تو آج انسان نے راکٹ داغا اور زمین کے گریویٹی سرکل سے نکل گیا، دائرہ کشش سے۔ راکٹ داغا تو چاند کے سرکل میں داخل ہو گیا اور سیاروں کے حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ واپس راکٹ داغا تو زمین کے گریویٹی سرکل میں داخل ہو گیا۔ وہ کہیں گے بھی آپ کے تو قرآن نے کہا تھا کہ کوئی نہیں نکل سکتا، دیکھو نکل رہے ہیں۔ مگر امام اہل سنت کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ہمارے علماء کا نہیں ہے۔ سلطان کے 3 معنی ہیں، طاقت، حجت، سلطنت۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گی اسی کی بادشاہت ہے۔ یعنی ہو سکتے 1000 سال بعد تم نہ جانے کہاں تک پہنچ جاؤ اگر یہ کائنات قائم ہے، مگر جدھر جاؤ گے بادشاہت رب ذوالجلال کی ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی آنا ضروری نہیں ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ عربی ڈکشنری میں اس کے یہ معنی ہے لغت میں،
یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ لفظ کس کے لیے آیا، اور جو ترجمہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس ذات کے شایان شان ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اہل عقیدت و محبت ہیں وہ بلائنڈلی ٹرانسلیشن نہیں کرتے، ہوش سے کرتے ہیں. ورنہ عربی میں ایک ایک لفظ کے 40 معنی اور ایک ایک معنی کے لیے 40 لفظ آئے ہیں. صرف اونٹ کے لیے قرآن مجید میں 9 کلمات آئے ہیں. خود قرآن مجید میں. شعر کے لیے عربی زبان میں کتنے کلمات آئے ہیں؟ مثلا قرآن کی آیت ہے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، وَظَنَّ، انہوں نے گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے. شیخ الہند کا ترجمہ. بولو، ہم تو گناہگار لوگ ہیں نا، ہم میں سے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ قابو نہیں پا سکے گا؟ بولو، ہم میں سے کوئی اللہ کی ذات کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا؟ تو پھر نبی کر سکتے ہیں. تو قدرہ یقدرو کے ایک معنی قدرت کے ہیں، انہوں نے لغت میں دیکھا تو فٹ کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کے لیے ہے. تو اسی کے دوسرے معنی تنگی کے ہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. تو امام اہل سنت نے کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان سے باز پرس نہیں کریں گے. وہ چلے گئے، یہ نہیں فرمایا کہ قابو نہیں پائیں گے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن میں اگر اللہ کی ذات کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں. اللہ کے نبی کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں. اللہ کے ولی کے لیے کوئی کلمہ آیا تو اس کے شایان شان معنی کیا ہیں. یہ جاننا ضروری ہے. مگر اس کے لیے آپ کو علماء اہل سنت سے جڑنا ہوگا، نعت خوانوں اور قوالوں سے نہیں، عاملوں سے نہیں، علماء سے جڑنا ہوگا. نعت خوانے سے تو کہیں گے جی نبی آسرا ہے سارے جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی. یعنی نبی بھی وسیلے کے محتاج ہیں. اور جتنا خلاف شرع شعر ہو اتنا پھر آپ اٹھ کر نوٹ پھینکتے ہیں. ایک تو یہ کلچر بند کرو، اور آپ کو کرنٹ لگے نا چلے جا کے مسجد میں دو یا مدرسے میں دو. یہ میں جو 30 سال سے لگا ہوں تو کیوں؟ کہ اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے جبیں خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. جب نعت خوان نے شعر پڑھا تو آپ لوگ اٹھے نوٹ لے کر. آپ نے اس کے معنی پر غور کیا کہ رب مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے
کہ اللہ جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو دل تیرے ساتھ نہیں ہوتا. یہ سجدہ تو میرے آقا نے نہیں سکھایا. اگر کچھ قرآن و حدیث پڑھا ہوتا، دین پڑھا ہوتا، علماء سے جڑے ہوتے، یہ تو طالبین ہی پڑھ لیتے. غوث العظم کی وہاں بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور کا سجدہ کیا تھا کہ اللہم سجد لک سوادی و جنانی. اے اللہ، جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو میرا قالب بھی جھکتا ہے، میرا قلب بھی جھکتا ہے. اس لیے میں آپ سب پر حجت قائم کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا. آپ کو بار بار بتاتا ہوں، بار بار متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، مسلک کو بچانا ہو تو پھر صحیح العقیدہ علماء اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اپنے آپ کو نعت خوانوں، قوالوں اور عاملوں کے حوالے مت کرو، چونکہ آپ نے لنگر بھی کھانا ہے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ٹھنڈا ہو جائے گا. اکبر صاحب دو شعر سلام، صرف دو شعر.